آج کی سبق کی سرخی ہے شب برات میں معافی مانگنے والوں کے لیے اہم نصیحت۔ اب پورا مضمون سنیے۔ 15 شعبان المعظم سے چند دن پہلے سے ہی مسلمانوں میں معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے میسج کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ یقیناً معافی مانگنا اور معاف کرنا بہت اچھا طریقہ ہے، مگر اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے فرمائے، آمین۔ آج کی سبق کی سرخی ہے شب برات میں معافی مانگنے والوں کے لیے اہم نصیحت۔ اب پورا مضمون سنیے۔ 15 شعبان المعظم سے چند دن پہلے سے ہی مسلمانوں میں معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے میسج کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ یقیناً معافی مانگنا اور معاف کرنا بہت اچھا طریقہ ہے، مگر اس کے کچھ آداب بھی ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ معافی مانگتے وقت نیت سچی ہو، یعنی معافی مانگنے کی ہی نیت ہو، اور حقوق العباد کو تلف کرنے کی وجہ سے حقیقی ندامت ہو۔ یہ بھی معلوم ہو کہ کس سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے رواج کے مطابق معافی والا میسج بھیجتے ہوئے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میسج کس کے پاس جا رہا ہے۔ شرعی طور پر معافی اس وقت تصور کی جائے گی جب دوسرا معاف کر دے، ورنہ معافی نہ ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی جانی یا مالی ایسا نقصان کیا شرعاً جس کا ہرجانہ لازم ہوتا ہو تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، یا پھر جس کا نقصان کیا وہ خود معاف کر دے تو بھی درست ہو جائے گا۔ اس طرح بندے کا حق ضائع کرنے کی صورت میں بندے کو بھی راضی کرنا ہوگا اور اللہ عز و جل سے بھی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ بندوں کے حق ضائع کرنا اللہ کی نافرمانی اور گناہ بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ چیزیں جو بہت اہم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ سے بھی معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ بندوں کے حق ضائع کرنا اللہ کی نافرمانی اور گناہ بھی ہے۔ شب برات کے موقع پر معافی تلافی کا میسج ایسے شخص کو اہتمام سے کیا جائے جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ میں نے اس کی عزت یا جان اور مال کو نقصان پہنچایا، تاکہ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ واقعی آپ نے معافی مانگی ہے۔ خالی کاپی پیسٹ سے کام چلانے کی صورت میں معافی نہیں ہوتی۔ پورے گروپ کو میسج کرنے کا ایک نقصان یہ بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ معافی والا میسج پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں جس نے واقعی معافی مانگنے کے لیے میسج کیا ہوتا ہوگا اس کا میسج بھی رسم سمجھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا بالخصوص ایسے موقع پر کہ جس کا حق ضائع کیا اس کے پاس جا کر یا کم از کم فون کر کے عاجزی اور لجاجت والے انداز میں معافی تلافی کا سلسلہ کیا جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اور اہم بات عرض کرتا ہوں کہ خالی شب برات میں مسلمانی بتانا
پھر شب برات چلی گئی، پھر جیسے تھے ویسے ہو جانا، پھر رمضان کے مہینے میں مسلمانی بتانا، پھر عید آئی تو جیسے تھے ویسے ہو جانا، یہ بھی اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ جو شب برات میں مسلمان بنتے ہیں ان کو پوری زندگی اسلامی طریقے پر گزارنی چاہیے۔ بے شک یہ باتیں بڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ معافی کا خالی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں خاتون ہے، وہ پورے سال کبھی میسج نہیں کرتی، کبھی فون نہیں کرتی، لیکن جہاں شب برات آئے گی یہ کہے گی ارے بھائی معاف کر دے جو، ارے بھائی معاف کر دے۔ یہ اس کو معاف کرنا نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ تو ایک رواج ہو گیا۔ کیا عجیب دھن ہے، کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کا شوہر ناراض ہے، کسی کی بیوی ناراض ہے، کسی کا پڑوسی ناراض ہے، کسی کا دوست ناراض ہے، کسی کا رشتہ دار ناراض ہے، کسی کا شاگرد ناراض ہے، کسی کا پارٹنر ناراض ہے، اور ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جو ہم سے ناراض نہیں یا جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ ہم سب ان سے پہلے معافی مانگے جو ہم سے ناراض ہیں یا ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو۔ یہ مختصر ایک مضمون ہے جو میں نے عرض کر دیا، کئی سالوں سے سوچ رہا تھا، لیکن میں نے جو معافی مانگی ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ عام طور سے دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے میرے شاگرد میرا سبق سنتے ہیں، میرا ان کا پورے سال معاملہ رہتا ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ میں اپنے اعتبار سے معافی مانگ لوں، کیونکہ میں کبھی کبھار سبق کے اندر کچھ کڑک لہجے میں، غصے کے لہجے میں کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں کیوں دل توڑوں ان کا؟ اس کے لیے میں نے اپنے اعتبار سے معافی مانگ لی۔ کسی حد تک میرے لیے گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، لیکن عام مسلمانوں کے رواج ڈالنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں اہم جو میرے ذہن میں آئی تھی یہ میں نے عرض کر دی۔ اب اللہ اور اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی ہمارا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہوگا تو ہمارا اور مخلوق کا معاملہ بھی اللہ کلیئر کر دے گا۔ حضرت عائشہ سے امیر معاویہ نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ امی جان کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر تو تیرا اور مخلوق کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا۔ جن سے آپ کے معاملات ہیں ان سے معافی مانگیے، ان کو راضی کیجئے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے بہت پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے، اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کا اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔